ایک موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین اسلام کا کردار۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے اس کانفرنس کے دوسرے خطیب کو، جن کی آواز میں شائستگی، دلوں کو لبھانے والا انداز، لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے والی باتیں ہوا کرتی ہیں، اس سے میری مراد فضیلت الشیخ شمیم احمد فوزی حفظہ اللہ، صدر مرکز ندوۃ الصفا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، اس کانفرنس میں تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء کرام، بیگن واڑی گوونڈی اور اسی طرح شیواجی اور اطراف سے آئے ہوئے تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی اس کانفرنس میں ہمارا موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین اسلام کا کردار۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ موضوع اگر مغرب کے بعد کے جو خطبہ اور مقررین ہیں ان کے حصے میں جاتا تو زیادہ بہتر تھا، شاید اس وقت خواتین کی اچھی تعداد پہنچ چکی ہوتی، لیکن منتظمین اجلاس نے اسے چنا ہے تو وہ لوگ یہاں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس اور کانفرنس کو قوم و ملت کے ماں اور بہنوں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے۔ خواتین اسلام، کیا انہیں بھی اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چاہیے؟ ہاں بھائیوں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کے باؤنڈریز کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، حدود کیا ہیں جو اسلام نے طے کیا ہے؟ اور کیا واقعی ہماری بہنیں اپنا حدود سمجھتے ہوئے اپنی وہ ذمہ داری نبھا رہی ہیں؟ یہ چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا اس مختصر وقت میں۔ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو، ہماری ماں اور بہنوں کو جو آج حاضر ہیں، سن رہی ہیں، انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا، ہمارے اور آپ کے باپ، تو اللہ نے اماں حوا کو بھی جنم دیا، اور اس طرح سے آدم اور حوا کے جوڑے سے پھر یہ دنیا وجود میں آئی، نسل انسانی کا یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ یہ افزائش نسل کا سلسلہ رہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر وہ دن بھی آئے گا جسے بدلے کا دن کہتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بالکل صاف رہنی چاہیے کہ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری جس طرح مردوں کی ہے،
ایسے ہی یہ ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے. دائرے اور حدود الگ الگ ہیں، اتنا سا فرق ہے. دلیل، اگر آپ قرآن پڑھیں سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان لانے والے مرد اور مؤمنات ایمان لانے والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں. یہ تمام تفسیریں ولی کی ہیں. کس چیز میں؟ کس چیز میں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں، یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمبر 2، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلائے. شوہر تاجر ہے، بزنس مین ہے، سال پورا ہو گیا تو بیوی کو چاہیے یاد دلائیے. غریبوں کا حق نکالا آپ نے، اللہ نے جو حق زکوٰۃ فرض کیا ہے آپ نے اسے ادا کیا، وقت نکالیے. ایک دوسرے کے سپورٹر اور مددگار ہیں. نماز قائم کرنے میں، اذان ہو گئی اٹھیے، یہ وضو کا پانی حاضر ہے، وضو کر لیجئے، مسجد جائیے. ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کس چیز میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ہیلپر ہیں، مددگار ہیں. اطاعت رسول کی بات آئی، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی بات جہاں آئی، وہاں اگر شوہر میں سستی ہے تو بیوی بتائے، بیوی میں سستی ہے تو شوہر بتائے، ہاں، والدین میں سستی ہے بچے بتائیں. ہو سکتا ہے بچے عالم فاضل ہو گئے ہوں، ماں باپ نے پڑھایا ہو، ماں باپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے ان کو دولت دی اور انہوں نے فیس پے کیا اور پڑھایا، تو ذمہ داری بنی نا. تو اس طرح سے آپس میں اصلاح معاشرہ میں ایک دوسرے کے متعاون ہیں. کون؟ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. دونوں کا نام اللہ رب العالمین نے دونوں جنڈر کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینے والے مرد اور عورتیں، برائی سے روکنے والے مرد اور عورتیں، نماز قائم کرنے والے مرد اور عورتیں، زکوٰۃ دینے والے مرد اور عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، یہاں بھی فیوچر کی لائف میں اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اگر وہ اپنا یہ فریضہ نبھائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ بہت دو ٹوک الفاظ میں میل اور فیمیل دونوں جنڈرز کو، مرد اور عورت دونوں کو خطاب کر رہی ہے یہ آیت، کہ دونوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرے لفظوں میں اصلاح معاشرہ کا یہ کام دونوں کو انجام دینا ہے. اچھا، حدیث بھی سن لیجئے، وقت مختصر ہے اس لیے ٹو دا پوائنٹ. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے یہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو کوئی دیکھے غیر اسلامی کام، منکر غیر اسلامی کام، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے اگر وہ طاقت رکھتا ہے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر کے روکے، اس کی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہاں پر یہ حدیث کیسے دلیل ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے امر بالمعروف ہے، منکر اور غیر اسلامی کام سے روکنے کا کام دونوں کا ہے؟ اس میں جو لفظ من ہے، جس کا مطلب ہے جو شخص، اب اس شخص میں، پرسن میں مرد اور عورت دونوں ہیں. من یہ کامن جنڈر کے لیے،
دونوں کے لیے یہ میل فیمیل دونوں اس کے مخاطب ہیں. جو بھی مرد ہو یا عورت غیر اسلامی کام دیکھیں، منکر دیکھیں اپنے گھر میں، گھر کے باہر، انہیں چاہیے کہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے روکیں. ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس سے، زبان سے روک سکتے ہیں تو اس سے، اور نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانے. یہ حدیث بھی دونوں کو مخاطب کر رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام دونوں کا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر واقعی ہم خواتین کو تیار کر لے گئے اور اصلاح معاشرہ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہوں نے اپنے حدود اور باؤنڈریز میں رہ کر اسے ادا کرنا شروع کیا، تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں انقلاب آئے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کی سوسائٹی میں انقلاب آئے گا، اس لیے کہ انہی گھروں سے سوسائٹی بنتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے سماج اور معاشرے میں انقلاب آئے گا، اور اس طرح آپ کے گاؤں بستی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی اگر یہ خواتین اسلام پڑھ لکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگیں. کیوں جانتے ہیں؟ انہی خواتین کا ایک روپ ہے ماں، دی مدر. ماں بچوں کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھائے، یہ اصلاح معاشرہ کا کام ہے، یہ سماجی اصلاح کا کام ہے. بچوں کی اسلامی تربیت سب سے پہلی اور اولین ذمہ داری ہے کسی ماں کی، اس کے گھر میں رہتے ہوئے، اس کی چہر دیواری میں رہتے ہوئے. اور اگر وہ واقعی اس کام کو نبھائے تو دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی تربیت رنگ لائے گی. نمبر ایک، مائیں. میرے بھائیوں، مجھے بتائیے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت کون بتانے کے لیے فراہم ہوتے ہیں اپنے گھروں میں؟ مرد حضرات، ابو لوگ زیادہ گھر میں موجود ہوتے ہیں یا مائیں زیادہ بچوں کے ساتھ وقت پاتی ہیں؟ بولو، کون زیادہ پاتے ہیں؟ مائیں نا. نمبر ایک، ماؤں کو وقت زیادہ مل رہا ہے بچوں کے ساتھ رہنے کا. صبح ناشتہ کھا کر، نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، ناشتہ اور ٹفن لے کر شوہر چلا گیا بزنس اسپاٹ، جاب اسپاٹ، وہاں پر اپنی نوکری اور ملازمت کے جگہ پر اپنا 8 سے 10 گھنٹہ بتا رہا ہے، اور اس کے بعد شام میں آ رہا ہے. یہ 8 سے 10 گھنٹے یہ ماں کو مل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، یا اس میں سے کم 5 گھنٹے. 5 گھنٹے اگر بچے اسکول میں ہیں تو 5 گھنٹے تو ماں باپ سے زیادہ پا رہی ہے. بولو، پا رہی ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک، اس کو وقت زیادہ مل رہا ہے. اب بچوں کے اچھے اور برے کو زیادہ دیکھنے والی کون ہو سکتی ہے؟ ماں نا. اس لیے کہ ماں، ان کے سامنے یہ بچے کھیلتے ہیں، ان کے سامنے یہ بچے پڑھتے ہیں، ان کے سامنے اذان ہو رہی ہے، بچے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، سب ماں دیکھ رہی ہے. اب اگر ماں اپنی ذمہ داری اصلاح معاشرہ کی نبھائے کہ بچوں کو اذان ہونے پر مسجد بھیجے، بچیاں ہیں تو گھر میں مصلی بچھا دے، بیٹی چلو وضو کرو، تو یہ بچے دیندار بنیں گے کہ نہیں؟ نمازی بنیں گے کہ نہیں؟ تو نمبر ایک، مائیں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت پاتی ہیں بتانے کے لیے. اور باپ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ سال بھر کے لیے غائب ہو گیا، سعودی چلا گیا تو 2 سال کے لیے غائب ہو گیا، باؤنڈ سائن کر لیا اس نے، 2 سال کا کانٹریکٹ. اللہ اکبر. ابھی پورے 2 سال ماں صرف بچے کے ساتھ ہے، بچیوں کے ساتھ ہے، باپ بالکل غائب ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ پردیسی ہو گیا نا وہ روزی روٹی کے لیے. اب آخر مائیں اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گی تو کون نبھائے گا؟ اگر وہ نہیں نبھاتی ہیں تو بچے برباد. بچے شرابی بن سکتے ہیں، جواڑی بن سکتے ہیں، نکڑوں پر کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دینے والے بن سکتے ہیں، اور نہ جانے کیسا کیسا کرپشن کرنے والے بن سکتے ہیں. آئے دن اس ماں کے لیے ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن کی چہار دیواری اسے دیکھنا پڑے، اس کے در و دیوار ناگنا پڑے. لیکن اگر یہی ماں، باپ پردیس میں ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں ماں ہوں نا، میں انہیں دیکھوں گی، میں انہیں بھلائی کا حکم دوں گی، برائی کر رہے ہیں اس سے روکوں گی، اگر واقعی یہ ٹھان لے انشاءاللہ وہ اصلاح معاشرہ میں ایک اہم رول اپنا پلے کر سکتی ہے. یہ بچے اس کے دیندار بن سکتے ہیں، اور یہ سب سے اہم کام ہے اسے جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں کرنا ہے. یہ اس کا باؤنڈیشن ہے، یہ اس کی لمیٹیشنز اور حدود 4 ہیں جن میں گھر سب سے اہم ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں ٹھہرو، گھروں میں ٹھہر کر اپنے گھر کی چہار دیواری، اور تم اس کی مربیہ بنو، اس کی شہزادی بنو، تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کی ملکہ بنو. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس دائرے میں یہ عورتیں اپنا
کام کریں تو انشاءاللہ بچوں میں دینداری پنپے گی. بولو بھائی آئے گی کہ نہیں دینداری؟ آئے گی. جی. نمبر 2 اس لیے کہ بچے ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ماؤں ہی سے جب کچھ مانگنا ہوتا ہے، امی ابو سے دلا دو نا، موبائل دلا دو، لیپ ٹاپ دلا دو، ہاں آرٹ اینڈ کرافٹ کا پیپر دلا دو، کریونس اور پینسلز دلا دو. بولو بچے بولتے ہیں کہ نہیں؟ ماں کی گود میں بیٹھ کر بڑے پیار سے. ہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں سے بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں، خاص طور سے بیٹیاں. امام شافعی نے کہا ہے البنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب، کہ یہ بیٹیاں ماؤں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ان کی باتیں زیادہ سنتی ہیں، اس لیے کہ انہی سے امید ہوتی ہے کہ میری ماں بولے گی تو ابو انکار نہیں کریں گے. مجھے اپنا مطالبہ پورا کروانا ہے تو امی کو خوش رکھنا ہے، اور امی کی بات نہیں مانوں گا یا نہیں مانوں گی تو پھر ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے ماں اگر کہے گی بیٹے نماز کے لیے جاؤ اذان ہو گئی ہے، بیٹی مصلی بچھاؤ وضو کر لو اذان ہو گئی ہے، تو بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ بولو بھائیو. اٹ از دا نیچر، اٹ از دا سائیکالوجی. تو ان ماؤں کو اس وجہ سے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور جن ماؤں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے الحمدللہ آج ان ماؤں کے چہیتوں نے، ان کے لختے جگروں نے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے ان کا نام روشن کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو بتاؤ، آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے؟ ہاں امام بخاری کی تربیت جانتے ہیں کس نے کی؟ مختصر وقت میں آپ کو بتا دوں. امام بخاری کا نام ہے محمد اور ان کے ابو کا نام ہے اسماعیل. ان کے ابو اسماعیل امام بخاری کی ولادت کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے. جب وہ بچپن میں تھے تبھی ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. ساری ذمہ داری ماں پر آئی، لیکن ماں ہمت نہیں ہاری، ہے وہ بیوہ. امام بخاری ہو گئے یتیم، لیکن ماں نے بچے کو پڑھایا. بغل کی مسجد جو قریب میں تھی وہاں کے حلقے درس میں بچے کو بھیجا، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ بچہ پڑھ رہا تھا، اسے ایک بار بیماری ہوئی. امام بخاری پڑھ رہے تھے بچپن میں، اور ایک بار بیماری ہو گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے تھے یہ بالکل مار دی گئیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، خاص طور سے کچھ حفاظ کرام کو میں جانتا ہوں کہ وہ بینا تھے، دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے، لیکن چیچک نکلا اور اس کے بعد چیچک کی وجہ سے ان کی آنکھیں مار گئیں. جانتے ہیں آپ لوگ بھی ایسے واقعات میرے بھائیوں دیکھے ہوں گے. کچھ ایسا معاملہ امام بخاری کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ماں پھر بھی ہمت نہیں ہاری. امام بخاری کی والدہ، ان کے شوہر نہیں ہیں، امام بخاری کے والد اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ماں کس طرح تربیت کر رہی ہے. 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی ہے. تہجد کے وقت میں رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر امام بخاری کی والدہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. اے اللہ یہ میرا بیٹا، میں اسے اپنے شوہر کی طرح عالم فاضل محدث بنانا چاہتی تھی، لیکن اے اللہ میں خاتون ہوں، میرا یہ بیٹا، مجھے امید تھی کہ وہ بڑا ہوگا، جا کر کے دور دراز مدرسوں میں پڑھے گا، ہاسٹل میں رہے گا. اے اللہ اب اس کی آنکھ مار دی گئی ہے، میں خاتون ذات ہوں، میں اس کی انگلیاں پکڑ کر کہاں کہاں لے جاؤں گی، کہاں کا سفر کروں گی. اے اللہ میری تمنا ہے کہ میرا بیٹا عالم فاضل اور محدث بنے، وقت کا داعی اور مبلغ بنے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کی آنکھ واپس لوٹا دے. اے اللہ جس طرح تیرے حکم سے یہ آنکھیں چلی گئی ہیں تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو اسے واپس بھی کر سکتا ہے. برابر دعائیں کرتی رہیں، ہمت نہیں ہاری. انہوں نے ایک دن رات میں خواب دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھ واپس آ گئی. امام داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے مقدمے میں اس واقعے کو درج کیا. صبح اٹھتی ہیں، اپنے بیٹے کو جگاتی ہیں، بیٹا اپنے آنکھیں میرے بھائیوں مسلتے ہوئے چمکتی دمکتی آنکھوں کے ساتھ اٹھتا ہے. خوشی کا کیا کہنا، میرے بیٹے کی آنکھیں واپس آ گئیں. ماشاءاللہ اب اسی طرح اس کو طلب علم کی راہ میں انہوں نے لگایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دور دراز علاقوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے گئے. ہاں بغداد، سمرقند اور کہاں کہاں کے مدرسوں میں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اللہ نے ان کو محدث بنایا. ہاں کتنا بڑا کام اللہ رب العالمین نے لیا کہ آج مدرسوں میں علم حدیث پڑھانے والے علماء کیا کہتے ہیں؟ اصح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو بولو کیا ہے؟ صحیح بخاری، جسے امام بخاری نے لکھا ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کو جمع فرمایا ہے. میرے بھائیو یہ مقام ہے. آج ائمہ حرمین
جب حرم مکہ اور حرم مدینہ کی سیڑھیوں پر چڑھتے اور خطبہ دیتے ہیں تو حدیث کے بعد کہتے ہیں رواہ البخاری. بولتے ہیں کہ نہیں امام بخاری کی روایت کردہ یہ حدیث ہے. کیا مقام اللہ نے دیا. تربیت کس کی ہے؟ باپ کی یا ماں کی؟ بولو ماں کی تربیت ہے. میرے بھائیو اسی طرح آپ دیکھیں تو ماں نے جب یہ ذمہ داری نبھائی ہے تو اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں سر کٹانے والے بچے پیدا ہوئے. اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے بچوں نے جنم لیا، جن کو تاریخ نے لکھ لیا ہے، رقم کر لیا ہے سنہرے لفظوں میں. آپ لوگوں نے ابھی تو میں محمد بن اسماعیل بخاری کا واقعہ سنا رہا تھا. آپ نے اسماعیل ابن ابراہیم کا نام سنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسماعیل جب یہ چھوٹے تھے تو کس کے پاس رہتے تھے؟ تربیت کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنے پر، ہاں ویسے بھی بہت چاہتوں کے بعد یہ بیٹا ملا تھا بڑھاپے میں. پھر آزمائش یہ ہوئی کہ لے جا کر مکے میں انہیں آباد کر دو اور چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، جب وہ شیر خوار بچے تھے، دودھ پی رہے تھے، تب ان کی والدہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے جا کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آباد کر کے آئے. کچھ کھجوریں اور کچھ ایک آدھ مشکیزہ پانی دے کر کے آئے تھے. اور کہاں چلے گئے؟ پھر فلسطین چلے آئے. تو اسماعیل کس کے پاس تربیت پا رہے ہیں؟ اپنی والدہ کے پاس. وہی اسماعیل ہیں کہ جن کے لیے ان کی والدہ ہاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑ رہی تھیں، چڑھ رہی تھیں، اتر رہی تھیں، تو اللہ نے زمزم عطا فرما دیا. اللہ نے ان کی یادگار قائم کر دی، اسماعیل کی بھی اور ہاجرہ کی بھی. اللہ نے ان کی قربانیاں قبول فرما لی، کیونکہ وہ قربانی دینے والی خاتون تھیں اور اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرنے والی. آپ دیکھیں قرآن نے ان کے واقعے کو نقل کیا ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 102 پڑھیے. اس میں ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہوتے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش لیتا ہے. ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو اپنی چھری سے ذبح کرو. خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں. فلسطین سے نکلے اور چلے آئے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اپنے خواب کی تعبیر زمانے کے سامنے رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے اور آتے ہیں. میرے بھائیوں پہنچتے ہیں مکے، بیوی اور بچے سے ملتے ہیں، پھر بچے سے بغل گیر ہو کر الگ ہو کر پوچھتے ہیں. قرآن نے کیا خوبصورت تعبیر پیش کی ہے. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے اور چہیتے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو دیکھو تمہارا کیا خیال ہے. بیٹے اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے بھائیو ابھی وہی عنفوان جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھ رہے ہیں، ہوش و حواس والے ہیں، اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ بولو کیسی آزمائش والی گھڑی تھی. کیا جواب دیا ہوگا اسماعیل نے؟ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. اسماعیل نے اس موقع پر کہا تھا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کیا پائیں گے؟ سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابو کے ساتھ یہ لب و لہجہ، اللہ کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم کرنے کا یہ جذبہ. میرے بھائیوں بتاؤ کس نے سکھایا تھا؟ تربیت کس نے کی تھی؟ کس کے پاس اسماعیل نے اپنے اوقات گزارے تھے؟ جوانی کی دہلیز پر کہاں کس کی چوکھٹ پر رہتے ہوئے جوان ہوئے تھے؟ بولو اپنی ماں ہاجرہ کے پاس. ہاجرہ نے ان کی تربیت کی تھی. اگر ہاجرہ نے اپنے پردیسی شوہر کے اپنے گھر میں نہ رہتے ہوئے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ بچہ آج سر کٹانے کو تیار ہو گیا، اور دونوں باپ بیٹے اس قدر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق تیار ہو گئے کہ بس چھری حلقوم پر چلنے والی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے میڈا بھیجا. جبریل آئے اور کہا ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ اسماعیل تھے.
परवरिश माँ ने किया था। आज की माएँ उनको सबक लेना चाहिए जो ये कहती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। मेरा शौहर परदेश में रहता है, मेरी बातें बच्चे नहीं सुनते हैं। मैं ऐसी माँओं तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि आप इस्माइल की माँ हाजरा की सीरत पढ़िए, आप इमाम बुखारी की वालिदा को पढ़िए, किस तरह से उन्होंने तरबियत की और अपने शौहर के ना होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को दीनदार बनाया, ऐसा लायक व फायक बनाया कि दीन की राह में अपना सर भी देने को तैयार हैं। आज मामला ये है कि मेरे भाइयों, आज के बच्चे, हमारी तरबियत इतनी नाक़िस और नामुकम्मल है कि अगर बच्चे ने जीन्स पहन लिया है, हमने उन्हें ख़रीद कर दे दिया है, बच्चा कॉलेज आने जाने लगा है, लेकिन जीन्स उसकी टखने से नीचे है। अब्बू कहते हैं बेटा ये जीन्स जाओ कटा लो ना, ये लो पैसा लो, टखने से ऊपर पहनो, जीन्स कटा लो। जीन्स ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो हराम है, बस शर्त यह है कि ढीला ढाला हो जीन्स, अच्छे से अच्छा पहनिए, ब्रांडेड कंपनी का पहनिए और टखने से ऊपर पहनिए। आप मर्द हैं ना, जवान हैं, ये जवानी की अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये ड्रेस कोड दिया हुआ है। तो बेटा क्या जवाब देता है, अब्बू अरे इतने अच्छे कॉलेज में आपने दाखिला कराया है, वहाँ का माहौल तो यही है। अब्बू रहने दो ना, वहाँ का माहौल यही है। मेरे सर मुझे जीने नहीं देंगे और मेरे फ्रेंड्स तो मुझे रोज़ ताने देंगे। अब्बू रहने दो। बेटा बाप को समझा देता है और अब्बू समझ लेते हैं। बताओ, आज हमारी तरबियत ये है कि हमारे कहने पर रसूल की सुन्नत पर अमल करने के लिए अपनी 2 इंच और 3 इंच पैंट ये बच्चा नहीं कटाने को तैयार। आप उम्मीद रखते हैं कल अल्लाह की राह में सर का मुतालबा हो तो ये बेटा तैयार होगा? बोलो भाइयों, अल्लाह अकबर। वो पहले छुरी लेकर तैयार हो जाएगा। अरे ऐसी बात करते हो, अभी मैं पहले ही शुरू करता हूँ। ये माहौल है। इसलिए माँओं को चाहिए कि तरबियत की जिम्मेदारी को निभाएं और बहुत अहम रोल वो अदा करेंगी अगर वाकई वो इस जिम्मेदारी को समझकर उसे निभाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ किसी खातून की सबसे पहली और अहम जिम्मेदारी ये है कि घर की बाउंड्री में रहने वाले लोग, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसके शौहर हों, चाहे उसके भाई हों, चाहे उसके वालिद हों, उन महरमों के बीच रहकर वो इस्लाह मुआशरा का काम करें। इससे वो अपने दामन को नहीं छोड़ा सकती है। हाँ, वो कह सकती है कि ठीक है दूर दराज में तकरीर करने नहीं जाऊँगी, हाँ ठीक है, उसकी बात मान ली जाएगी। ये और बात है कहीं तकाजा है कि पास पड़ोस में भाई चलो मदरसा है, वहाँ पढ़ाना है, इस्लामिक स्टडीज़ की टीचिंग करनी है और ज़रूरत है तो चलो दीन की खिदमत के जज्बे से लग जाओ। घर के बगल में तो है आपका मदरसा, कोई मसला नहीं है। आप जाइए वहाँ जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियों को पढ़ाइए। जहाँ इख्तिलात वाला माहौल नहीं है, मखलूत माहौल नहीं है, बल्कि वहाँ सिर्फ औरतें पढ़ने वाली और औरतें ही पढ़ाने वाली, जाइए। आप एक मुरब्बिया हैं, आप एक मुस्लिहा हैं, आप एक रिफार में हैं, उन बच्चियों को तरबियत देने वाली हैं। बिल्कुल आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी नीयत होगी और अल्लाह चाहेगा तो रोज़ी भी आपको मिलेगी। इस्लाम इसे नहीं रोकता है, लेकिन घर की बाउंड्री आप इससे किनारा कश हो सकते नहीं। ये जिम्मेदारी आपको ज़रूर निभानी है। और मौका मिले तो घर के बाहर जहाँ एक लिमिट है, एक दायरा है, जहाँ आप हिफाजत में हैं अपने महरमों के, वहाँ तक इंशाल्लाह जाने में मैं समझता हूँ कोई हरज नहीं है। इसीलिए आज ख़वातीन के मदरसतुल बनात आबाद हैं और ये ख़वातीन वहाँ मुदर्रिसा हैं, मुरब्बियाँ हैं, मुअल्लिमा हैं, टीचर हैं और पढ़ा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की बच्चियाँ तालीम पा रही हैं। जी अच्छा, यही औरतें बीवी के रूप में भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकती हैं। बहुत से सारी औरतें शिकायत करती हैं ना कि अरे मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते, मैं तो 5 वक्ता नमाजी हूँ। मेरी बहन, क्या आपने वाकई शौहर को कभी समझाया अच्छे लबो लहजे में, अच्छा अंदाज़ गुफ्तगू अपना कर, प्यार भरे लहजे में? कभी आपने कुरान की आयतें, हदीस की बातें, हाँ और वईद आपने सुनाई उनको जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, जिसकी वजह से, जिस खौफ से, जिस उम्मीद से आप ये अल्लाह की इबादत कर रही हैं, अपने शौहर को भी बताया आपने? बताइए तो। शौहर है, यकीनन मकाम व मर्तबा ऊंचा है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी अगर उनसे हो रही है, आपकी जिम्मेदारी है, बताइए। वो शराबी हैं, वो कबाबी हैं, आप उनकी ग़ीबतें तो करती हो। वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी बनाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, आप ग़ीबतें तो करती हो। कभी आपने समझाया भी है कि सिगरेट और बीड़ी के नुकसानात क्या हैं मेरे शौहर? आप यहाँ बैठकर घर में पी रहे हो, आपकी वजह से हमारे बच्चों को भी फेफड़े का कैंसर हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मैं आपके साथ हूँ। हमारे बिस्तर पर बैठकर आप ऐसा कर रहे हो। आखिर आपको सोचना चाहिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है, और इसकी पैकेट पे लिखा रहता है कि इट इज़ डेंजरस।
بہت خطرناک ہے یہ، اس کے باوجود آپ خریدتے اور پیتے ہو، سمجھائیے تو۔ ام حکیم ایک خاتون ہیں، اور تاریخ دمشق میں جلد نمبر 11 میں ان کا واقعہ ابن عساکر نے درج فرمایا ہے کہ ام حکیم مکہ کی خاتون، اکرمہ کی بیوی ہیں، ابو جہل کی بہو ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کس قدر مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کے سرغنہ تھے، پیشوا تھے، بولو بھائیو تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ہیں ام حکیم۔ ام حکیم اسلام لے آتی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمہ ہیں، اور ان کے شوہر اکرمہ بھی اپنے ابو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو ستانے میں پیش ہیں، مسلمانوں کو باہر بھگانے میں پیش ہیں، مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دینے والوں میں سے ہیں۔ ایسے میں فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے نام وارنٹ جاری ہوا تھا کہ یہ لوگ جہاں بھی پکڑے جائیں ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ماسٹر مائنڈ تھے مسلمانوں کو ستانے میں، ان میں سے اکرمہ ہیں، اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر بھی پائے گئے تو وہاں بھی ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایسے مجرم تھے وہ۔ جب انہیں پتہ چلا تو اکرمہ راتوں رات مکہ کی سرزمین چھوڑ کر بھاگے اور نکل کر چلے گئے کہ جا رہا ہوں کشتی میں سوار ہو کر کہیں مصر چلا جاؤں گا، شام چلا جاؤں گا، کسی اور جگہ اب ہمیں پناہ ملنے والی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن ام حکیم ان کی بیوی ہیں، دیکھیں ایک بیوی کیسا کردار اپنا نبھا رہی ہے۔ ام حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول ایک التجا لے کر آئی ہوں، کیا آپ سنیں گے؟ کہا بولو بولو ام حکیم کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے شوہر اکرمہ کے خلاف اس طرح کا وارنٹ جاری ہوا ہے، اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا گھر ان کے لیے جائے امن بنا دیں، میں ان کو امان دینا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں موقع ملے تو میں سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول میری ایک التجا قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ام حکیم تمہارا گھر تمہارے شوہر کے لیے امان کی جگہ ہے، لے آؤ جاؤ۔ ام حکیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں، اللہ اکبر، چل کر جدہ جاتی ہیں، کتنا دور ہے میرے بھائیو، اور وہاں اکرمہ کشتی پر بیٹھ کر سفر کے لیے نکل چکے تھے، لیکن راستے میں بھنور میں پھنس گئی ان کی کشتی اور ہچکولے کھانے لگی، طوفان آیا، ہوائیں چلنے لگیں۔ اس وقت اس کے ناخدا اور اللہ نے کہا تھا کہ سب لوگ اس عرش والے سے دعا کرو، وہی بچانے والا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ہم لات و عبل عزا اور منات کو پوجتے ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر والے کو پکارو۔ انہوں نے کہا میں نے دل میں ٹھان لی کہ اگر واقعی وہی نجات دینے والا ہے اور اس نے نجات دے دیا، آج ہماری کشتی کو ساحل سے لگا دیا، تو میں ایمان لے آؤں گا اس پہ۔ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچ لیا تھا، اور آخر چلتے چلتے کشتی واپس لوٹی اور آ کر کے ساحل کو لگ گئی۔ اتنے میں یہ سفر پہ نکل چکی تھیں اور کافی لمبا عرصہ گزارنے کے بعد یہ جدہ پہنچی، کشتیوں میں ڈھونڈ رہی ہیں، پاس پڑوس کی کشتیوں میں کہاں ہیں میرے شوہر؟ اتنے میں نظر پڑی اکرمہ ہیں۔ اکرمہ ام حکیم، اللہ اکبر، میری بیوی، میری وفادار بیوی یہاں تک چل کر آئی ہے۔ اکرمہ اتر کر آ گئے۔ ام حکیم کہتی ہیں اکرمہ ایک بشارت، ایک خوشخبری لائی ہوں، چلو میرے گھوڑے پہ بیٹھو۔ اللہ اکبر، بٹھاتی ہیں اپنی سواری پر اور کہتے ہیں اکرمہ میں نے پیارے رسول سے التجا کی اور میری بات رکھ لی گئی، میرا گھر آپ کے لیے جائے امن ہے، چلو آپ کو رہنے کی اجازت ہے، آپ کی گردن نہیں ماری جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد راستے میں جانتے ہیں ام حکیم کہتی ہیں اکرمہ اس رسول کے بارے میں ابھی تک آپ نے نہیں سوچا جس کو آپ باطل پر سمجھ رہے تھے؟ اگر وہ حق پر نہ ہوتا تو آج آپ کے سروں پر مسلط نہیں ہوتا، حق ہے ان کے پاس، اس لیے آج اللہ تعالی نے ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے۔ سمجھا رہی ہیں، کہتی ہیں مکہ قریب آ رہا ہے اور اکرمہ کو سناتے جا رہی ہیں میرے شوہر آج بھی آپ میرے شوہر ہو، اگر اسلام لے آؤ، میں اسلام کی دولت پا چکی ہوں، اگر یہ دولت آپ کو بھی مل جائے تو آج بھی میں آپ کی بیوی، آپ میرے شوہر۔ لیکن سن لو اکرمہ، اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو میرا گھر تو آپ کے لیے جائے امن ہے، آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بیڈ پر نہیں آ سکتے، میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لو گے میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں، حق کے بستر نہیں دے سکتی، لیکن میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسی حق گو خاتون تھی۔ اس کے بعد جب مکہ آ گیا تو کہتی ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اکرمہ تو گھر جانے سے پہلے پیارے رسول سے مل لیتے ہیں نا، بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔
ایک جملہ میں نے کہا اور میرے رسول نے سن لیا. چلو اکرمہ خاموش ہیں. حکیم لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں, اترتے ہیں دونوں اور اکرمہ کو بٹھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول ہی میرے شوہر اکرمہ ہیں جنہیں لے کر آئی ہوں. پیارے رسول پوچھتے ہیں اکرمہ کیا سوچ رہے ہو؟ اکرمہ کیا خیال ہے؟ اکرمہ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اپنی خاموشی توڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ چیز تو ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی نا جب ان کی کشتی بھنور میں ڈاواں ڈول ہو رہی تھی کہ نجات مل گئی تو ایمان لے آؤں گا. اور آج ان کی بیوی حکیم نے جب ان کو پش اپ کیا تو ایمان راسخ ہو گیا ان کے دل میں. کلمہ توحید پڑھ لیا انہوں نے. آپ اے محمد اللہ کے آخری رسول ہیں, اس کے بندے ہیں, میں مانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکیم تم اسلام پہلے لائے تھے, تمہارے شوہر بعد میں, اور تمہارا نکاح زمانے جاہلیت میں ہوا, کوئی بات نہیں, تمہیں پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, تمہارا نکاح باقی ہے, جاؤ تم دونوں خوشی سے رہو. اللہ تعالی ہمارے سماج کی خواتین کو بحیثیت بہو بحیثیت بیوی بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.